تو پلید نطفے کا ہو کر اور نکارا ہو کر، خطا کر اور گناہ گار ہو کر ڈائریکٹ میری طرف آنا چاہتا ہے۔ قل هو اللہ احد، میں نے تو کہا ہے محبوب میری توحید کی بات ہو تو آپ فرما دیں۔ مولا یا ایھا الناس کہہ کر خود کہہ دے هو اللہ احد، اے لوگو وہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا نہیں، جب میں اپنا ایک ہونا مصطفیٰ کے بغیر تمہیں نہیں بتاتا تو تمہیں کس نے جرت دی کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری توحید کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ رسالت سے تعلق کی مضبوطی کے لیے آتا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کے حبی، تعلق کے حسبی اور تعلق کے اتباعی اور تعلق کے آقا کی ذات کے ساتھ اطاعتی کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان کو زہد، ورع، تقوی اور طہارت کا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے کہ اے بندے آ، میلاد اس لیے منا کہ تیری محبت پختہ ہو جائے، اور سیرت پر عمل اس لیے کر کہ مصطفیٰ سے تیری غلامی کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ حاضرین عزیز شام، ملائکاتہ اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنے ذرا رک کے ملائکاتہ پر قرآن کہتا ہے اضافت کے ساتھ سارے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ایک حدیث ہے، سوال بھی خود جواب بھی خود۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث سنی اور کئیوں نے پڑھی کہ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جب سے بنے ہیں وہ قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں رکوع میں ہیں، بولو قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ کچھ سجدے میں ہیں، سجدے میں رہیں گے۔ کچھ نے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ عرش کو تھامے رہیں گے۔ تو ایک فرشتے کی جو کیفیت حالت ہے وہ اس میں قیامت تک رہے گا۔ ادھر حدیث بتاتی ہے سجدے والے سجدے میں سجدہ خدا کو، رکوع خدا کو، قیام اللہ کے لیے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تو پھر وہ کدھر گئے جو سجدے میں ہیں، تشہد میں ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، جنہیں عرش تھاما ہوا ہے، وہ جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، پھر وہ کدھر گئے؟ صلی، وہ بھی خارج از درود نہیں ہے، وہ بھی یصلونا سے نہیں نکالے۔ کیوں؟ جب یہ مسئلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا کہ قرآن کہتا ہے سارے بیچتے ہیں، حدیث کہتی ہے سجدے خدا کے لیے، رکوع قیام کیا خدا کے لیے، قیامت تک وہ جاری رکھیں گے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ حدیث کدھر گئی؟ آقا کی حدیث کیسے مقابلے میں متضاد آ سکتی ہے قرآن کے؟ تو شیخ الاسلام نے فرمایا نہیں، کسی کو تطبیق کرنی نہیں آئی۔ تطبیق قرآن اور حدیث کے درمیان اصل میں راز اور نکتہ یہ کھولتی ہے کہ سنو، ہاں حدیث بھی درست ہے، قیام خدا کو کرتے ہیں، رکوع خدا کو کرتے ہیں، سجدے خدا کو کرتے ہیں، تشہد خدا کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ پھر وہ درود کیسے پڑھتے ہیں تو سنو، وہ سجدہ خدا کو کرتے ہیں، سجدے میں لیٹ کے بھی درود مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں۔ رکوع خدا کو کرتے ہیں، درود مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں۔ وہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے ہیں، وہ درود مصطفیٰ پر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی پوچھے کہ سجدہ، رکوع، قیام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز کا نام ہے، تو فرشتوں کے سجدوں میں نبی کا درود کیسے آ گیا؟ ویسے ہی آ گیا جیسے 5 وقت کی تیری اور میری نماز خدا کی نماز ہے، اور اس وقت تک قبول نہیں جب تک مصطفیٰ پر درود نہ بھیجے۔ جیسے اس نماز میں خدا کی، مصطفیٰ کا